السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. آرمی چیف نے بڑا بھرپور طریقے سے اپنا موقف بیان کیا. دو ٹوک غیر رسمی گفتگو میں صحافیوں سے ہوا. یہ بات ہو رہی ہے اس خط کی جو پہلی بار, دوسری بار اور غالباً تیسری بار بھی کہا گیا جی کہ شاید اوپن لیٹر لکھا جائے گا. اس خط کے بارے میں جب صحافیوں نے پوچھا زہرانے کے بعد آرمی چیف سے, تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے کسی کا کوئی خط نہیں ملا, کوئی خط ملا بھی تو اس کو نہیں پڑھوں گا بلکہ وزیر اعظم کو دے دوں گا. تو یہ بڑی حد تک جو پوری سیاست تھی یا جو پوری مہم تھی جس اس خط کے اوپر جو ہو رہی تھی اس کو وہیں کے وہیں دفن کر دیا گیا. اور شاید یہ جو مذموم ارادے تھے یا جو کوششیں تھی کہ شاید کوئی بگاڑ یا کسی طرح یہ ریفلیکٹ ہو جائے میڈیا میں کہ کوئی بگاڑ ہے, فوج اور جو آپ کی سویلین گورنمنٹ ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے, وہ ساری باتیں بھی دم توڑ گئیں, اسی نوٹ کے اوپر دم توڑ گئیں. مزید آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان بہت اچھے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے, یعنی پاکستان کے جو موجودہ اسکور کارڈ ہے اس کی تعریف بھی کی, اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ہماری گورننس کے لحاظ سے اچھے انداز سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بھی ہمیں بڑھنا ہے مزید. تو یہ بڑا انہوں نے واضح طور پر اس کو کلیئر کر دیا. اور اس کلیئر ہونے کے بعد, اس کلیریفیکیشن کے بعد وہ تمام افواہیں دم توڑ گئی کہ سیاست میں یعنی کیا ہونے جا رہا ہے, کوئی ڈیل ہونے والی ہے, پی ٹی آئی کے تمام معاملات معاف ہونے والے ہیں, بانی پی ٹی آئی کے لیے نرمی ہونے والی ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت صحیح چل رہی ہے, مطلب ملک صحیح چل رہا ہے, صحیح سمت میں جا رہا ہے. حکومتی کارکردگی سے فوج بھی مطمئن ہے. اور واضح طور پر آرمی چیف نے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ کسی خط کا وہ جواب نہیں دیں گے بلکہ وہ خط وزیر اعظم کے حوالے کر دیں گے. تو اٹ مینس کہ جو سویلین اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج کا نعرہ کہا جاتا ہے یا خدشات پیدا کرنے کی کوشش آتی ہے, وہ بھی وہاں دم توڑ جاتے ہیں. انٹرنیشنل لیڈرز پاکستان آ رہے ہیں, پاکستان کے دورے کر رہے ہیں. دوسری طرف ایس آئی ایف سی فور فرنٹ پہ رہتے ہوئے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے, جس کے نتائج پاکستان کی معیشت پر آنا نظر ہو چکے ہیں شروع. زرعی انقلاب ہو یا پاکستان میں اسٹیٹسٹیکل لحاظ سے دیکھا جائے تو ایکسپورٹ کے نمبرز ہوں, ان تمام چیزوں پر اور خاص طور پر مہنگائی پر بھی اس کے اثر آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک بریک کے بعد آئیں گے تو پاکستان کے مجموعی سیاسی حالات پر بانی پی ٹی آئی کا یہ خط جس کا کوئی جواب ان کو نہیں ملا بلکہ بڑا دو ٹوک موقف آرمی چیف کا آیا, اس پر بھی اور مجموعی طور پر ملکی مجموعی سیاست پر فیاض چوہان صاحب سے ہوگی گفتگو. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آرمی چیف کا بیان. فیاض الرحمان چوہان صاحب پروگرام میں سینئر سربراہ ساتھ موجود ہیں. چوہان صاحب خوش آمدید پروگرام میں. آرمی چیف نے کہا مجھے کسی کا خط نہیں ملا, کوئی خط ملا بھی تو اس کو نہیں پڑھوں گا, وزیر اعظم کو دے دوں گا. تو یہ پہلا, دوسرا, تیسرا خط اور اس کے بعد یہ جواب, پاکستان تحریک انصاف کی سیاست تو کتنا بڑا دھچکا لگا ہے ذریعے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2011 میں جو پودا جنرل شجاع پاشا کی سرپرستی میں لگایا تھا فوج اور اسٹیبلشمنٹ نے, آج اسی فوج اور اسٹیبلشمنٹ نے آج کے دن اس پودے کے, اس درخت کے جو بڑا برگو بہار قسم کا درخت بن گیا تھا اور کانٹوں سے بھرپور درخت بن گیا تھا, جس کے کانٹوں سے ریاست کا ہر ادارہ, ہر شعبہ, ہر کونا, ہر کھدرا وہ زخمی ہوا تھا, آج اس درخت کی آخری ٹہنی بھی جو ہے وہ کاٹ دی گئی ہے. آج سپریم کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, عدالتوں سے, فوج سے, ایجنسیوں سے, اداروں سے, صحافت سے, ہر جگہ سے جو جنرل فیض حمید نیٹ ورک کے ذریعے سے سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی. اور اس کے علاوہ جو کل جواب دیا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے منہ پہ تمانچہ ہے. جو پچھلے کئی دنوں سے خط کہہ رہے تھے, میرے کاغذوں میں یہ خط نہیں ہے, یہ منتیں ہیں. ایک منت بھیجی, دوسری منت بھیجی, تیسری منت بھیجی, اب چوتھی منت کرنے کو جناب بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آرمی چیف نے کل ایک صحافی کو جواب دیتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ میرا ان منتیں ترلوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر کوئی منت ترلا میرے پاس آ بھی گیا تو وہ ڈائریکٹ جناب بھیج دیا جائے گا وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو بھر پانی لے کر بانی تحریک انصاف بھی اور پوری پی ٹی آئی کی قیادت اس پر ڈبکیاں لگائے, اپنی سیاست کا, اپنی معاشرت کا, پارٹی کا, ساروں کا. اس میں یہ کہ اس خط سے پہلے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کر رچرڈ گرنل اور پھر اس کے بعد پاکستان میں عدالتوں سے لے کر سیاسی ماہزرائی تک, احتجاج تک, انتشار تک, ہر حربہ آزمانے کے بعد پھر یہ خط والا معاملہ آیا, پھر پہلا خط, دوسرا خط, یعنی کوئی بھی چیز ٹس سے مس نہیں کر سکی نا. آرمی چیف ایک ہی موقف پہ قائم ہے, ملاقات گوہر صاحب کی, سب کچھ. اور پھر یہ بات بھی کہ یہ انہوں نے خط کیوں لکھا, یہ اپنے علی امین گنڈاپور یا گوہر صاحب کو کیوں نہیں کہا پیغام پہنچانے کو, خط کا سہارا کیوں لیا گیا؟ سر بات یہ ہے کہ ہر قسم کی غنڈہ گردی کر لی, ہر قسم کی بدماشی کر لی, ہر قسم کی دھوس کر لی, ہر قسم کی دھاندلی کر لی, ہر قسم کی چھینا چھپٹی کر لی, ہر قسم کی مارا مارلی کر لی, ہر قسم کی طائف الملوکی کر لی.
ہر قسم کی مار دھاڑ کر لی, ریاست کے خلاف, معاشرے کے خلاف, فوج کے خلاف, آئی ایس آئی کے خلاف, عدالتوں کے خلاف, پاکستان کی ڈگنیٹی کے خلاف, پاکستان کی بقا کے خلاف, پاکستان کی رٹ کے خلاف, سب کچھ کرنے کے بعد کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا, اور 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. بالکل اس کے مترادف اب بانی تحریک انصاف خط لکھنے لگے ہوئے ہیں, اب منت کے اوپر, ترلوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے شرمی کی انتہا ہے. تمہیں پہلے ہی ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا چاہیے تھا, تمہیں پہلے ہی ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا. اچھا دوسری بات اس میں چوہان صاحب, اس میں جو انہوں نے اس جملے کے آخر میں کہا کہ اگر کوئی خط آیا بھی تو میں وزیر اعظم کو بھیج دوں گا, تو وہ جو تمام کانسپریسی تھیوریز تھیں کہ حکومت جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ 1 پیج 2 پیج 3 پیج, تو وہ بات کہہ کے بھی وہ باتیں بھی دم توڑ گئی یہاں پر کہ وزیر اعظم کو دے دوں گا خط آیا بھی کہ 1 پیج پر ہے جا رہی ہے. جی سفیان بھائی حکومت کیوں جا رہی ہے؟ چلو یہ بھی بتائیں, کیا پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے؟ کیا مائکرو اکنامکس میکرو اکنامکس کے جناب سارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کتابی حسابی کتابی نہیں ہے, ریالٹی میں ٹھیک نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی اکانومی درست میں نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا پوری دنیا کے برادر اسلامی ممالک سے لے کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو رہے؟ ہر ملک کا پریزیڈنٹ, ہر ملک کا وزیر اعظم وہ آ رہا ہے, وہ پاکستان کے ساتھ معاشی معاہدے کر رہے ہیں, وہ تجارت کر رہے ہیں. آج پاکستان کا جناب آئی ایف سی انٹرنیشنل فائنانس کا کمیشن, اس کا جناب ہیڈ اور سربراہ بھی آ رہا ہے. آپ کے اربوں ڈالر کے معاہدے سائن ہو رہے ہیں. پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی زراعت, پاکستان کی صنعت, پاکستان کی تجارت, ہر چیز بہتر ہو رہی ہے. پاکستان کی برآمدات بہتر ہوئی, پاکستان کی فورن ریمیٹنس بہتر ہوئی, پاکستان کی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ بہتر ہوئی, ہر چیز بہتر ہے. تو کیوں جا رہی ہے یہ عجیب ڈرامہ ٹکوسلا؟ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے سوشل میڈیا کے کتورے, وہ فورن ایجنسیوں کے جناب اور انڈین را کے ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہوئے سارا ڈرامہ کر رہے تھے, وہ بھی ختم. اب ان کا کوئی والی وارث نہیں, نہ سپریم کورٹ کے اندر, نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, نہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر. اب آپ اگلے 1.5 مہینے میں فیصلے سنیں گے. اچھا فیصلے کون سے؟ ایک پچھلے 4 سے 5 کیسز جن میں یہ بری ہوئے, جنرل فیض حمید نیٹ ورک کے ججوں سے مستفید ہو کر اب وہ دوبارہ کیس کھلیں گے. عدت, مدت, شدت, لدت, سارے کیس کھلیں گے, ان کے اوپر دوبارہ سے فیصلے ہوں گے. پھر آپ کا 9 مئی کی ہیئرنگ چل رہی ہے. میرا اندازہ یہ کہتا ہے کہ یہ کیس جائے گا جناب فوجی عدالتوں میں. اچھا پھر ادھر سے پھر توشہ خانہ 2, پھر اور اس طرح کے سارے یہ اپنے منطقی انجام تک انشاءاللہ یہ فتنہ پہنچے گا. اچھا آپ نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ مذاکرات وغیرہ جو سارا اس کا مطلب وہ اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا یا نتیجے کی توقع رکھنا غلط ہوگا, تو وہ سارا پروسیس تو پھر ختم ہو گیا نا. اب یہ معاملہ اسی طرف بڑھے گا گاڑی, اور یہ 9 مئی اور ملٹری کورٹ تک جا رہی ہے گاڑی آگے سے. مطلب سر سارے معاملات سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں. اب کم از کم پاکستان کی عدلیہ کے اندر, پاکستان کی صحافت کے اندر, پاکستان کی معاشرت کے اندر, پاکستان کی فوج کے اندر, آئی ایس آئی کے اندر, پاکستان کے اداروں کے اندر اب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو بانی تحریک انصاف کے اشارے پہ نقد کوکے کے اوپر ناچ رہا ہو. اب سارے پاکستان کی ریاست اور پاکستانی معاشرہ اور پاکستان کا ایز اے ملک اس کی ڈگنیٹی کے لیے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں, اور انشاءاللہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. اچھا یہ بالکل اسی اسٹیٹمنٹ کو میں آپ کی جو آپ نے بات کی آرمی چیف کی بات سے اس کو جوڑتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے اور آگے بڑھنا ہے ایسے مزید, یعنی بڑھنا ہے ایسے مزید. تو بڑے واضح دو ٹوک انداز میں انہوں نے اس بات کو کہا کہ بڑھ بھی رہے ہیں اور آگے بڑھنا بھی ہے ہمیں. ایک فکرہ بڑا دلچسپ کہا سفیان بھائی, انہوں نے مزمل صاحب وردی صاحب نے سوال پوچھا تھا, انہوں نے کہا یار ان کو بانی تحریک انصاف کو, مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چلاکیاں نہ کریں, پاکستان کو آگے بڑھنے دیں. یہ خط و قدافت کی چلاکیاں, خط جناب پہلے سوشل میڈیا پہ جاری ہوتا ہے, بعد میں جناب کسی چیف جسٹس کو یا آرمی چیف کے حوالے سے سنائی دیتا ہے. سر ساری ڈرامے بازی. اب اس کا بس نہیں چل رہا بانی تحریک انصاف کا, وہ پیر پڑ جائے, وہ بوٹوں کو چاٹنے لے, لیکن اب اس کا بس چل نہیں رہا. اس وجہ سے وہ خط منتیں کر کے اب وہ توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف کی, لیکن ادھر سے کوئی سنوائی نہیں ہے.
اور وہاں سے بھی یعنی امریکہ کی طرف جو دیکھ رہے تھے بیرونی ملک قوتوں کو, وہاں سے بھی کوئی حاصل نہیں ہوا. بہت توقع تھی کہ وہ آئیں گے تو کچھ ہوگا یا وہ بالکل ختم ہے, چیپٹر کلوز ہے وہاں سے بھی؟ انہوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ کل جو مودی کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے کچھ انڈین صحافیوں کو خریدنے کی کوشش کی تھی پیسہ لگا کے, وہاں کے اوورسیز چیپٹر اور وہاں جو جتنے یہ ہاف بوائلڈ انقلابی جوتھیے جناب بگوڑے یوٹیوبرز وہاں پر موجود ہیں, کوشش کی تھی لیکن اس کوشش میں بھی ناکام ہوئے اور کل کوئی سوال پٹ نہیں ہو سکا ادھر. سر یہ ہر جگہ سے ناکام اور نامراد ہو گئے ہیں. اگر اس کو اس طرح بات کی جائے, یہ توقع یہ تھی کہ امریکہ کی طرف سے کوئی ایک ٹویٹ آئے گا اہلکار کا اور یہاں کی ریاست لیٹ جائے گی, ان کی توقع یہ تھی. ایسا ہوا نہیں یہاں پہ, نہ اسٹیبلشمنٹ سے رسوئی نہ حکومت کوئی بھی نہیں ہو. جی سفان بھائی, ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کر بھی دے تو جناب یہاں پہ کخ توڑ کے دو نہیں ہونا اس ایشو پہ. وہی ہوگا کہ جو عدالتیں اور ریاست چاہے گی وہی ہوگا. پر ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, جن کی تو عالمی سیاست کے اوپر اور پاک امریکہ تعلقات کے اوپر نظر ہے, وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب پاکستان کے اوپر امریکہ کا کوئی پریشر نہیں ہے, کوئی آبلیگیشنز نہیں ہے. ہم کوئی اس وقت جناب ان سے کوئی $1.25 ارب سالانہ کی کوئی امداد نہیں لے رہے. ہم کوئی ان کے وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے نہ ان کی مجبوری ہے نہ وہ ہماری مجبوری ہے. کوئی کسی قسم کا ہم ان کے جناب کسی کھاتے سے جائے وہ اس وقت جناب نہیں چل رہا یہ ملک. ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. ہاں ایک IMF کا ان کے پاس ایک ٹول ہے, لیکن IMF کے حوالے سے بھی موجودہ حکومت نے اور ریاست نے انتہائی احسن طریقے سے ان کی ہر بات کو مانتے ہوئے, جانتے ہوئے, سمجھتے ہوئے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بینگ پاکستانی میں اسے اپوز کروں گا یا اسے ڈیفر کروں گا, لیکن ریاست کی مجبوری ہے اور اس ریاست کی مجبوری کے تحت بڑے اچھے طریقے سے موجودہ حکومت نے چیزیں چلائی ہیں. باقی امریکہ کا کہے کہ کوئی پریشر یا امریکہ کا جسا وہ جارج بش نے فون کیا تھا جنرل مشرف کو اور پھر اس کے بعد رسپانس, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ریاست اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے اور انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو قانون ہے جو آئین ہے اس کے مطابق چیزوں کو چلائے گی. صحیح. تو ان کے جو پارٹی ہے اس کا آپ کو کیا مستقبل نظر آتا ہے؟ کیونکہ گھور ہے, پھر کتنے گروپس بن گئے. مروت صاحب کل الگ اسمبلی میں شور مچا رہے تھے مجھے کیوں نکالا, تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت جلدی ریلیف ہے, بلکہ اعلانات ہو گئے تھے. حامد رضا صاحب نے تو اعلان کر دیا تھا کہ اب وقت بدل گیا ہے, اب الٹی گنتی شروع ہے, اب ہمارا وقت آنے والا ہے, مقدمات واپس ہوں گے, یہ ہوگا, سیٹلمنٹ ہوگی. تو یہ کیا پی ٹی آئی کا مستقبل پھر کیا نظر آتا ہے یہاں سے فیاض صاحب؟ سر پی ٹی آئی کا مستقبل یہ ہے کہ یہ اپنے پاؤں کے اوپر دھڑم کر کے گریں گے اور گرنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا, یہ آپ کا جو شیر افضل مروت ہے اس ایشو کے اوپر اب گروپ بندی کھل کے سامنے آ گئی ہے. شہریار آفریدی صاحب اور بہت سے اور حتیٰ کہ علی امین گنڈا پور بھی وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. ایم پی ایز اور ایم این ایز کی ایک بڑی تعداد ہے کے پی کے سے جو ان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ آپس میں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوں گے. ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. کے پی کے میں عوام تنگ ہے وہاں پہ, اور وہاں کی بیوروکریسی اور پولیس بھی اب ان کے دائرہ اختیار کے اندر اس انداز سے نہیں ہے, کیونکہ ایک سال پرفارمنس دکھانے کے بجائے انہوں نے ریاست کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے اور اپنے صوبے کے اربوں روپیہ سرکار کا پیسہ, عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ انہوں نے بشرا بی بی کی اور بانی تحریک انصاف کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ریاست سے ٹکراؤ کے اوپر استعمال کر دیا. دنگا فساد, جنگ و جدل. تو بیوروکریسی اور انتظامیہ اور پولیس وہ 1% بھی ان کے دماغوں میں کے پی کے کی پی ٹی آئی کی حکومت کی کوئی رسپیکٹ یا کوئی رٹ ان کے دماغوں میں نہیں ہے. ہر چیز بگڑی ہوئی ہے. یہ دن بدن وہاں پر حالات خراب ہوں گے اور یہ سیاسی فتنہ خوارج کے پی کے اندر اپنے منطقی انجام تک خود بخود پہنچے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ پہنچیں گے. ایک بریک کے بعد فیاض چوہان صاحب سے مزید گفتگو ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, مسلسل اس کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بات کرتے ہیں کچھ عالمی حالات کی بھی. فیاض چوہان صاحب, یہ جو خاص طور پہ کل ٹرمپ اور مودی کی ملاقات ہوئی اس میں پاکستان کا ذکر, دہشت گردی, پھر وہی ممبئی اٹیک اور جو دیگر حملوں کے پٹھان کوٹ حملے کے حوالے سے کیا گیا کہ پاکستان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائے. کیا کوانٹے آپ سمجھتے ہیں اس کا؟ کیونکہ سفارتی جواب تو آج دفتر خارجہ کا آ چکا ہے اس کے اوپر, لیکن کیا یہ پاکستان کی اندرونی سیاست پر اثر انداز ہو سکتا ہے یہ معاملہ آگے چل کے, اور خاص طور پہ ہمارے معاشی معاملات کے اوپر بھی؟ سر یہ سارے چلے ہوئے کارتوس ہیں یہ والے ایشوز جی, اور سارٹ آؤٹ گو ایک سارے ہیں. اس کے اوپر کیا یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھو مودی اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین را وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں. انہوں نے ادھر سے کوشش کی کہ جناب افغانستان کی طرف سے دوبارہ سے ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے ذریعے سے
پاکستان پہ پریشر ڈالے، لیکن وہ ناکام اور نامراد ہوئے، اور اللہ کی طرف سے ایک ایسا الٹا ماحول چلا، الٹا چرخا چلا کہ امریکہ اور جناب ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے کھل کھلا کے افغانستان اور افغان طالبان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. ٹھیک ہے جی، ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. اب یہاں سے ناکام نامراد ہوا، اب یہ اپنے دورے پہ جا کے وہی جناب اب کیا وہ پنجابی کا محاورہ رنڈی رونا، وہ پاکستان کے خلاف مودی نے شروع کیا ہوا ہے. یہ ان کی عادت ہے. دیکھیں بھارتی اسٹیبلشمنٹ حکومت اور خصوصاً مودی کی حکومت، اس نے تو کوئی موقع نہیں چھوڑنا کہ جس میں وہ پاکستان کے خلاف، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے آبسلیٹ ہوئے آف ڈیٹڈ جناب یہ سارے ایشوز ہیں. اصل تو دہشت گرد خود مودی ہے، اصل تو دہشت گرد بی جے پی ہے، اصل تو دہشت گرد انڈیا کے اندر آپ چلے جائیں، بی جے پی نے زندگی جیرن کی ہوئی ہے. آپ کے جناب ہندو دلت سے لے کے سکھوں کی، مسلمانوں کی، کرسچنز کی، پارسیوں کی، کوئی ایک کمیونٹی مجھے بتائیں انڈیا کے اندر کوئی سکون سے رہ رہی ہو. تو یہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا جناب انہوں نے وہاں پر یہ کوشش کی، لیکن اس کا کوئی حاصل وصول کوئی نہیں ہے. لیکن چوہان صاحب ایک مجموعی تجزیہ اگر ہو کہ آرمی چیف جو کہ سیاسی مداخلت ہو یا سیاسی پورا پریشر ڈال دیا نا بانی پی ٹی عمران خان نے، باہر سے بھی اندر سے بھی احتجاج ٹس سے مسنی ہوئے، پاکستان کی معاشی شہرت کو سنوارنا ہو یا پاکستان کے معاشی معاملات کو سدھارنے کے لیے ایس آئی ایف سی کا کردار فور فرنٹ پہ رہ کے آپ کے زرعی انقلاب برپا ہو رہا ہے، جس کے ایکسپورٹس پہ نتائج آ رہے ہیں، مہنگائی کی صورت میں، کمی کی صورت میں نتائج آئیں گے. تو کس طرح آرمی چیف کا کردار کو آپ دیکھتے ہیں مجموعی طور پہ ہمارے معاشی بہتری کے لیے اور سیاسی جو ہمارا معاملات ہیں عدم استحکام کا شکار ہم رہتے تھے اس حوالے سے بھی؟ سر ایک چیز بڑی کلیئر ہے، پاکستان کی حالت آج سے 1.5 سال پہلے بڑی سویر تھی. اس بانی تحریک انصاف نے نک دا کوکا کے اوپر سب کو نچاتے ہوئے جو فروری مارچ 2022 میں اس نے پودا لگایا تھا نا آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑ کے، جس کی وجہ سے پھر آخری قسط پچھلے آئی ایم ایف کے معاہدے کی جو $1.25 بلین کی تھی، اس کی بنیاد پر آئی ایم ایف نے جو تگنی کا ناچ پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کی جو شہباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت تھی اس کو جو نچایا، اور پھر جو ٹیکسز لگوائے، جو سبسڈیز ختم کروائی، جو مہنگائی کا طوفان بدتمیزی لایا. دوسری طرف اسی بانی تحریک انصاف نے ملک دیوالیہ ہو گیا دیوالیہ ہو گیا دیوالیہ ہو گیا کی ایسی رٹ لگائی اور لگوائی کہ جس کی وجہ سے ڈالرز بینکوں سے نکل کے ایک لیگل سرکل سے نکل کے لوگوں کی تجوریوں کے اندر جانا شروع ہو گیا، اور جس کی وجہ سے پھر ڈالر کی قیمت آسمانوں پہ گئی اور مہنگائی عروج پہ. یہ جتنی مارا ماری تھی اس سارے کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کردار جنرل عاصم منیر کا ہے وہ میں کہتا ہوں کسی کا بھی نہیں ہے. آج اگر پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، آج اگر پاکستان کی اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، اس میں پاک فوج اسٹیبلشمنٹ اور خصوصاً چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، اس کا ایک پاکستان کے ساتھ تعلق، محبت اور پاکستان کے ساتھ ایفیلیشن وہ ہے. انہوں نے بڑے احسن طریقے سے سول اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر انہوں نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بھی بچایا، اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. 32% انفلیشن ریٹ کو 4% پہ لے کے آئے، 22 آپ کا شرح سود کو 12% پہ لے کر آئے. آپ کا جناب $36 بلین تک آپ کی جناب ایکسپورٹ لے کے گئے. آپ کا ٹل کا زور لگایا انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو استعمال کر کے، جو اپنے اوورسیز یوتھیے تھے، کہ جناب آپ ریمیٹنس نہ بھیجیں. ریمیٹنس پاکستان کی توقع سے بڑھ کر جتنی آپ کی مائکرو اور مائکرو لیول کے آپ کے انڈیکیٹرز ہیں سارے کے سارے اللہ پاک کے کرم سے پاکستان کے سٹیبل ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں چیف آف آرمی سٹاف کا، پاک فوج کا، اسٹیبلشمنٹ کا ایک وائٹل رول ہے. ایگزیکٹلی. اور انتشار کی ہر کوشش کو ناکام بنایا. چاہے آپ کو چوہان صاحب وہ دور یاد آتا ہے جب 2014 کا دھرنا تھا طاہر القادری اور یہ آزادی مارچ تھا پی ٹی آئی کا، اور پھر وہ اس وقت کے آرمی چیف سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اور کیا ان کے چہرے پہ ہنسی تھی عمران خان کے. تو یہ کیا چاہ رہے تھے؟ اس دفعہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ کچھ اس طرح ہو جائے اور پھر یعنی یہ واپس آ جائیں گیم میں؟ کوششیں تو یہی لگ رہی تھی نا ان کی کہ مان جائیں، جو آپ نے کہا کہ منانے کی کوششیں. سر انہوں نے جنرل باجوہ کی منت کی، پہلے اس کو غدار کہا، پہلے اس کو میر جعفر کہا، پہلے اس کو میر صادق کہا، پہلے اس کو جانور کہا، پہلے اس کو نیوٹرل کہا. پھر اس کے بعد ساری دنیا جانتی ہے کہ اپریل 2022 سے لے کے اگست 2022 آپ نے جو 4 مہینے تھے، آپ نے ہر قسم کی نت نئی غلیظ گالی آپ نے آرمی چیف کو اور آرمی کو دی. لیکن پھر اگست کے اینڈ میں اور ستمبر کے پہلے اشرے میں ساری دنیا جانتی ہے، مانتی ہے، پہچانتی ہے، اور یہ بانی تحریک انصاف اپنے منہ سے 20 دفعہ اعتراف کر چکا ہے کہ میں نے جناب
صدر علوی کی موجودگی میں 2 میٹنگز کی. اس میں میں نے جنرل باجوہ کو آفر کی کہ ہم تمہیں تا حیات آرمی چیف بناتے ہیں, جس کا پاکستان کے آئین کے اندر, قانون کے اندر کوئی پروویژن نہیں ہے. اس سے زیادہ منت ترلا, اس سے زیادہ ٹی سی, اس سے زیادہ بوٹوں کی جناب اپنے زبان کے ذریعے سے چارٹ پالیسی وہ کوئی اور ہو سکتی ہے. اس کے بعد اب انہوں نے جناب اسی جنرل عاصم منیر صاحب کو, ان کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے اور جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانے کے لیے انہوں نے فوج کے اندر بگاڑ پیدا کی. انہوں نے جناب شہباز گل, فیصل جاوید, فواد چودھری, ان تینوں کو آگے لگا کے ایک لیڈنگ ٹی وی چینل پہ ایسا بیان شہباز گل سے دلوایا کہ پاکستان کی آرمی کے اندر معذلہ بغاوت کرانے کی کوشش کی. وہ ناکام ہوئے. پھر انہوں نے لانگ مارچ رکھا. پھر انہوں نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر 26, 27, 28, 29 نومبر 2022 جناب آپ نے جناب وہاں پر سارا کیا. پھر آپ نے 9 مئی کروایا. پھر آپ نے 9 مئی سے لے کے اب تک جو گندی غلیظ گالی الزام شیخ مجیب غدار ہر چیز کا کرنے کے بعد اب تم خط لکھ رہے ہو, اب تم منتیں کر رہے ہو, اب تم ترلے کر رہے ہو, اب تم ہاتھ جوڑ رہے ہو. بے شرمی کی انتہا ہے. لیکن یہ بے شرمی کریں گے کیونکہ یہ بے شرم ہے. تو اس وجہ سے اب ان کا انتم سنسکار ہو چکا ہے. اب انہوں نے اس کا جو کیا تھا وہ بھگتنا شروع کرنا ہے. ابھی تک بھگتا نہیں ہے, ابھی تک بوجھ میلا کیا ہے انہوں نے جیل میں. اچھا, دیسی ککڑ کھائے ہیں, دیسی مرغی کھائی ہے, دیسی گھی کھایا ہے, دیسی انڈے کھائے ہیں, ایکسرسائز مشینیں, اے سی ڈی سی, یہ وہ فلا فلا چپ چپا. اب یہ جائیں گے کوٹ لکھپت جیل. میری یہ بریکنگ ہے اچھا کہ یہ اڈیالہ جیل سے ان کو منتقل کیا جائے گا پہلے مرنے پہ کوٹ لکھپت. اس کے بعد میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کو مچھ جیل کے اندر بھیجا جائے گا. جب یہ تسلی سے ریئل مینر کی جناب یہ کاٹیں گے نا جیل, پھر ان کا انقلاب اور عالمی طاقتوں کا اور انڈین طاقتوں کا جو دیا ہوئی پالیسی تھی نا پاکستان کے خلاف, جب وہ ان کی نکلے گی نا ان کے جسم و جان میں سے, پھر ان کو سمجھ آئے گی ہرا سمندر گوبھی چوتھا بول میری مچھلی کتنا پانی. جب مت جیل کی کوئی خصوصیات بھی بیان کرتے جائیں کیونکہ آپ نے خبر بھی دی ہے تو کہ سن رہے ہوں گے بہت سے ان کے چاہنے والے. خصوصیات یہ ہے بات دیسی مرغی نہیں ہوگی, اچھا دیسی انڈے نہیں ہوں گے, دیسی بکرا نہیں ہوگا, دیسی گھی نہیں ہوگا, وہاں پہ ایکسرسائز مشین نہیں ہوگی. میں وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ جیل کے رولز, پریزن جناب آپ کے قانون, اس کے تحت یہ سب انلیگل ہے. یہ صرف اور صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ مخصوص ججز ہیں جنرل فیض حمید کے تعینات کردہ, جن کے سر صدقے یہ ساری فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں. جب یہ ختم ہوں گی ایک ریئل مینر میں سارا سلسلہ شروع ہوگا جو آئین اور قانون کہتا ہے بی کلاس کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں ہے. ایک عام کلاس ہے آرڈنری, ایک بیٹر کلاس ہے. بیٹر کلاس ملتی ہے جناب اگر آپ کے یہ سابق وزیر اعظم ہے یا سابق ایم این اے, ایم پی اے یا وزیر ہے. اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی جو پچھلے 1.5 سال سے. یہ تو آپ گھر جوائی بنے ہوئے ریاست کے, آپ تو ریاست کے جوائی کے طور پہ جناب لاکھوں کروڑوں روپے ریاست کے لگوا رہے ہیں. تو یہ موج میلہ نہیں ہوگا مت جیل میں. اور یہ مطلب ایک طرح سے دیکھا جائے تو ختم شد ہوگا, مطلب ان کا جو اس آسانیاں یا مشکلات میں کوئی اینڈ نظر آتا ہے مطلب آپ کو, یا کچھ لگتا ہے کہ کچھ دن بعد ریلیکسیشن ہے؟ کچھ کل ان کا ایک ایم پی اے گیا عاقب اللہ, وہ اس نے کہا یار وہی پرانا دور ہے جناب, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے جو ریٹ کریں گے اس طرح جناب ان کے بانی تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے ہوں گے. اس نے ریٹ کیجیے, مجھے ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی. وہ جج صاحب جناب قانون پسند تھے, ایماندار تھے, عمراندار نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی جان, اچھا کہتے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا. جج صاحب نے پوچھا کیڑے انسانی حقوق ہوئے, تم ہوتے کون ہو, تمہارا کوئی بلڈ ریلیشن ہے, تمہارا کوئی بانی تحریک انصاف کے تم والد ہو, والدہ ہو, بیٹا ہو, بیٹی ہو, بھائی ہو, بہن ہو, بیوی ہو, تم ہو کون جو تم کہتے ہو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. انہوں نے سیدھا جناب سپرنٹینڈنٹ کو, جیلر کو جناب بھیج دیا کہ جیل رولز, پریزن رولز کے تحت دیکھ لو, اگر تو کوئی پاسبلٹی ہے قانون کے مطابق تو ٹھیک ہے, باقی تمہاری مرضی. یہ ہے آئین اور قانون. ورنہ پہلے ہوتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب بانی تحریک انصاف نے تھریٹ لگایا کسی جج کو کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا, اس کی ضمانت کرانے کے لیے گئے, آگے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کہتی ہے, اس کیس میں بھی ضمانت
8-10 केस जो दूसरे चल रहे हैं उसमें भी जमानत, और फिर प्रॉपर कहते थे सरकारी वकील को आगे वाले भी हैं। अगर बानी तहरीक इंसाफ अगला कोई जुर्म करने का सोच रहे हैं उसमें भी जमानत। तो वाह, ये माहौल था। ये मैंने कोई डायलॉग या कोई लतीफा नहीं, आप सही कह रहे हैं, सुनाया हकीकत है। आपको, ना पाकिस्तान। ये हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये जिस तरीके से वहां पर जनाब नकदा कोका के ऊपर जिस कौम को नचाया हुआ था सोशल मीडिया के जरिए से, वैसे यहां पर जिस नाचा जा रहा था, अब वो नाच खत्म। सही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लग गया चीफ जस्टिस ऑनरेबल सरफराज डोगर, आपके आगे 7-6 जजेस सुप्रीम कोर्ट में। अब यहां पर फैसले होंगे कानून आईन की बुनियाद पर, इंशाल्लाह। उसकी बुनियाद पर तो ये नहीं बच सकते। और जिस तरह आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क बढ़ेगा आगे और बढ़ रहा है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा फयाज चौहान साहब, आपने वक्त दिया और अपना तज्जिया और तबसरा पेश किया मौजूदा हालात पर और आर्मी चीफ की रिसेंट स्टेटमेंट पर। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।